أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا الله ويعلمكم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا من فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. میرے محترم اور مکرم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، اور میری قابل احترام ماؤں بہنوں، آپ حضرات کے سامنے یہ پروگرام چل رہا ہے شریعت آسان ہے. یہ پروگرام ہم نے اس لیے چلایا ہے کہ شریعت کے حوالے سے ہمارے ذہن میں ایسی باتیں موجود ہیں جو میڈیا کے ذریعے سے یا ناسمجھ لوگوں کے ذریعے سے یا ناپختہ علم والوں کے ذریعے سے ہمارے ذہن میں وہ باتیں آ چکی ہیں جن کا تعلق شریعت کے ساتھ نہیں ہے، یا وہمیات ہے، توہمات ہے، تفکرات ہے، خیالات ہے، مشہور باتیں ہیں اور لوگوں میں چل رہی ہیں. آج کا پروگرام ہے استخارہ اور خواب. تو میں نے آپ حضرات کے سامنے جو کچھ خطبے کے بعد پڑھا ہے، تو اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اے لوگو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو. جب تقوی اختیار کرو گے، اللہ سے ڈرو گے، حرام سے بچو گے، گناہ سے بچو گے، کیا فائدہ ہوگا؟ جواب: وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ. اللہ اپنے جانب سے آپ کو علم عطا فرمائے گا. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ اپنی جانب سے آپ کو خصوصی علم عطا فرمائے گا. پاک پیغمبر کا ارشاد ہے، مسلمان کی فراست اور سمجھ سے بچو کہ اس کو نقصان پہنچاؤ یا اس کے خلاف کوئی تحریک اٹھاؤ. وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے. اور پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک سوراخ سے مسلمان 2 بار نہیں ڈسا جاتا. اور پاک پیغمبر کا ارشاد ہے کہ جو آدمی مشورہ کرتا ہے اور ہر کام میں جو جائز و استخارہ کرتا ہے تو وہ کبھی بھی خائب، خاسر، نامراد، نقصان والا اور پریشان نہیں ہوتا. لہذا سب سے پہلی بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ ہم استخارہ کیوں کرتے ہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ استخارہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم کو پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور یہ حکم جو ہے یہ استحبابی ہے، یعنی بہتر ہے. اگر کوئی استخارہ نہ کرے تو گناہگار نہیں ہے. اگر کوئی استخارہ نہ کرے تو وہ گناہگار نہیں ہے. استخارہ کرنا بہتر ہے، اور استخارہ جو کرے گا وہ نادم، خائب، خاسر اور نامراد نہیں ہوگا. تو ہم استخارہ کیوں کرتے ہیں؟ سوال ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم کو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ استخارہ کرو. تو استخارہ کس طرح کیا جائے گا؟ سوال. تو اس کا جواب یہ ہے کہ استخارہ اسی طرح کیا جائے گا جس طرح ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے. اب میڈیا میں کیا باتیں مشہور ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے کیا ہو رہا ہے، اس موضوع پر ہم بات نہیں کرتے ہیں. ہم یہ بات کریں گے کہ شریعت آسان ہے اور استخارہ کا طریقہ نہایت آسان ہے، اور ہر آدمی خود استخارہ کر سکتا ہے اور کرے گا، اور کسی اور سے کرانا خلاف سنت ہے. سنت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. لہذا استخارہ کا اپنا معنی ہے اللہ سے خیر طلب کرنا. اللہ سے خیر طلب کرنا یہ استخارہ کا معنی ہے. لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ استخارہ کا معنی ہے غیب کی خبر حاصل کرنا. یہ بات غلط ہے. استخارہ کا معنی ہے اللہ سے خیر طلب کرنا. استخارہ کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے
کہ غیب کی خبر حاصل کرنا، 1، 2 کل کی بات معلوم ہو جائے، 3 یہ میرے لیے بہتر ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے۔ پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کرائی زینب رضی اللہ عنہا کی کس کے ساتھ؟ زید کے ساتھ۔ 1,24,000 صحابہ ہیں کم و بیش، ان میں سے صرف ایک صحابی کا ذکر قرآن میں موجود ہے، وہ کون سے ہیں؟ حضرت زید رضی اللہ عنہ۔ فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا۔ لہذا زینب کی شادی حضور کے کہنے پر زید سے ہوئی، اگرچہ ان کے گھر والے نہیں مان رہے تھے کہ یہ غلام ہے اور ہم قریش کے اونچے خاندان کے ہیں، لیکن بعد میں آیت اتری، وہ مان گئے، شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، لیکن طلاق ہو گئی۔ اب حضور نے رشتہ کرایا ہے لیکن طلاق تو ہو گئی۔ عالم الغیب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جب حضور رشتہ کرا رہے تھے اس لیے کرا رہے تھے کل طلاق ہوگی؟ نہیں، اسی طلاق میں خیر، اسی طلاق میں اچھائی، الخیر فیما وقع، جو واقع ہو جائے اسی میں خیر ہوتا ہے۔ لہذا استخارہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کو پتہ چلے کہ کیا ہوگا، ہم کو پتہ چلے کہ کس طرح ہوگا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ سے ہم خیر طلب کریں گے کہ یا اللہ اس کام میں خیر نازل فرما۔ یہ استخارہ کا پہلے مطلب سمجھو، اس کے بعد دوسری بات جو سمجھو وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 رکعت نفل پڑھو، استخارہ کی دعا پڑھو، بات ختم ہو گئی بس۔ اب یہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ ہم کو پتہ کیسے چلے گا؟ تو جواب یہ کہ آپ کو کس نے بتایا کہ پتہ چلے گا؟ یہ کس نے بتایا ہے؟ یہ تو نبی نے نہیں بتایا ہے۔ استخارہ کر لو اور بات اللہ پر چھوڑ دو، اور جو فیصلہ کرو اس میں انشاءاللہ خیر ہوگا۔ خیر کون جانتا ہے؟ اللہ۔ کل کی بات کون جانتا ہے؟ اللہ۔ عالم الغیب کون ہے؟ اللہ۔ تو استخارہ کا مفہوم لوگوں نے غلط سمجھ لیا ہے۔ 2 رکعت نفل پڑھیے، استخارہ کی دعا پڑھ لیے، کتاب سے پڑھ لیجئے، زبانی یاد نہ ہو کتاب سے پڑھ لیجئے۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، یہ ایک لمبی دعا ہے، وہ آپ یاد کر لیں یا آپ کتاب سے دیکھیں اور آپ اس کو پڑھیں۔ اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال یہ فرمایا کہ رات کو کرو، سائن آف انٹروگیشن، سوالیہ نشان، کیا حضور نے فرمایا کہ رات کو کرو؟ جواب نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ خواب نظر آئے گا؟ جواب نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 مرتبہ کرو؟ جواب نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کل کی خبر آپ کو معلوم ہوگی؟ جواب نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ استخارہ کسی اور سے کرواؤ؟ جواب نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی کسی آدمی سے استخارہ کرو، وہ آپ کو کہے گا کرو مت کرو، ہاں یہ کرو تم، ہاں مت کرو۔ بعض لوگوں کو ہم فون کرتے ہیں ہمارے لیے استخارہ کیجئے، ہمارے لیے استخارہ کیجئے، وہ استخارہ کرتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کرو نہ کرو، وہ کوئی پیغمبر ہے یا خدا ہے؟ سارا جھوٹ پھیلا ہوا ہے، ساری 2 نمبری ہے۔ ایک کال پر 9 روپے 11 روپے کٹتے ہیں، کال کرو گے پیسے کٹیں گے آپ سے۔ اور یہ کاروبار ہے، یہ دین کاروبار ہے کہ بچے کان میں اذان دیں گے تو 50 روپے 100 روپے، نکاح پڑھائیں گے تو زبردستی 3-5 ہزار روپے لیں گے، اور ہم کسی کا جنازہ پڑھائیں گے۔ میں خود عالم مفتی ہوں، عالموں کی بے عزتی نہیں کرتا ہوں، ہر جگہ 2 نمبر ہوتا ہے، لہٰذا 40 دن ہمارے گھر کھانا بھیجو گے یا حلوہ، یہ تو وکالت ہو گئی، یہ تو فیس ہو گئی۔ ان اجری الا علی اللہ، ہر نبی نے دعوت دی ہے، آخر میں یہ فرمایا ہے میری جو فیس ہے، میرا جو خرچہ ہے، میرا جو اجر ہے وہ پاک رب پر ہے۔ ان اجری الا علی اللہ، میرا جو اجر ہے وہ اللہ پر ہے۔ لہذا یہ تمام کنسپٹ جو ہمارے ذہن میں بن چکے ہیں بالکل غلط ہے۔ اب اس کو ہم فون کرتے ہیں فلانے آدمی کو ہمارے لیے استخارہ کیجئے، افسوس کہ وہ آدمی یہ مشورہ نہیں دیتا ہے کہ میں آپ کے لیے کیوں استخارہ کروں، نبی نے تو نہیں بتایا ہے۔ ہاں، کوئی دوسرا آدمی آپ کے لیے دعا کر سکتا ہے، آپ کسی نیک آدمی سے دعا کی درخواست کر سکتے ہیں، کسی نیک آدمی سے دعا کی درخواست کر سکتے ہیں، لیکن یہ تو نہیں کر سکتے ہیں کہ میرے لیے استخارہ کرو۔ ہاں مجھے نظر آ گیا جی پیلا رنگ ہے اور زرد رنگ ہے، یہ کہاں ہے قرآن و حدیث میں؟ کیا کر رہے ہیں لوگ؟ اتنی غلط غلط باتیں مشہور ہیں چوکوں پر، گلیوں میں، 4 دیواریوں میں،
اور سائن بورڈوں پر لکھا ہوا ہے استخارہ کروائیے، یہ جملہ خلاف شریعت ہے کہ استخارہ کروائیے، یہ جملہ خلاف شریعت ہے کہ استخارہ کروائیے، یہ جملہ خلاف شریعت ہے، 3 بار کہتا ہوں کہ استخارہ کروائیے۔ یہ دین کی قدر ہے کہ ہم چوکوں پر بورڈ لگائیں گے؟ یہ دین کی عزت ہے؟ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، یہ بات غلط ہے۔ استخارہ خود کرنا پڑے گا، کب؟ آپ کی مرضی ہے، صبح کر لو، ظہر کو کر لو، عصر سے پہلے کر لو، مغرب کے بعد کر لو، عشاء کے بعد کر لو۔ کہتے ہیں بھائی استخارہ کرو اور پھر کسی بات بھی آپ نے نہیں کرنی ہے، تو قیامت آ جائے گی بات کرو گے؟ نہ قرآن میں نہ حدیث میں، اپنی طرف سے یہ سختیاں۔ شریعت آسان ہے، اس پروگرام کا نام کیوں ہے؟ افسوس ہماری جو آواز ہے یہ جنگل میں طوطے کے مثل ہے، کہ ایک بہت بڑا جنگل ہو جس کا دائیں بائیں آگے پیچھے معلوم نہ ہو، اور اس میں ایک طوطا جو ہے نا آواز لگائے، تو یہ طوطے کی آواز ہے۔ پوری دنیا میں وہ باتیں مشہور ہے جو آپ سب کے دماغ میں موجود ہے، کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ مجھ سے استخارہ کروائیے، اور کل کی خبر جو ہے نا آپ کو پتہ لگے گی۔ اس سے نقصان کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ کسی مولوی نے بتا دیا ہاں کرو وہ کام، بعد میں نقصان، وہ تو صحیح بات بتاتے نہیں ہیں۔ وہ 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں، اصل جید باعمل متقی علماء، وہ یہ کام نہیں کرتے ہیں غلط۔ ہاں کمپاؤنڈر سے غلطی ہوگی کہ وہ علاج کر کے لوگوں کو قبرستان بھیجے گا، قصدن ڈاکٹر اور اسپیشلسٹ وہ یہ کام نہیں کرے گا۔ کنسٹرکشن انجینئر مکان کو نہیں گرائے گا، ناقابل مستری گرائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ ایک جید عالم دین آپ کو صحیح بات بتائے گا کہ بھائی بات اس طرح ہے۔ کتنی باتیں مشہور ہو جاتی ہیں، اس کا شریعت میں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ مثلا ضروری ہے کہ یہ باتیں بتائیں، عورت کے سر سے دوپٹہ گر گیا تو وضو ٹوٹ گیا؟ نہیں ٹوٹتا۔ آدمی نے کپڑے چینج کر دیے تو وضو ٹوٹ گیا؟ نہیں ٹوٹتا۔ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو غلط مشہور ہو جاتی ہیں۔ ایوب علیہ السلام کے بدن میں کیڑے پڑ چکے تھے، نہیں پڑ چکے تھے، جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ ہے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی میں لوگوں نے گندگی کی تھی، لوگوں کو خارش لگ گئی، فلانی بات ہے، بالکل جھوٹ ہے، یہ ہے ہی نہیں۔ اس پر ہمارے تقریباً اسی ایف ایم پر جو قرآن کا درس ہوتا ہے، قرآن آسان ہے، 5-6 بیانات ہوئے ہیں۔ فلانے دن عورت کپڑے نہ دھوئے، فلانے دن جو ہے نا وہ کنگھی نہ کرے، اور رات کو جھاڑو نہ لگائے، اور کپڑے سے جو ہے نا جگہ صاف نہ کرے۔ یہ باتیں نہ قرآن میں نہ حدیث۔ کوے نے کراں کراں کر دیا، کوئی خط آ رہا ہے، ہچکیاں لگ گئی، کوئی یاد کر رہا ہے، ناخن سفید ہو گئے یا کھجلی ہو رہی ہے ہتھیلی میں، تو کوئی مال آ رہا ہے۔ اب یہ نہ قرآن میں نہ حدیث میں ہے، ہوائی باتیں ہیں۔ عورتیں ناراض نہ ہوں، ہمارے ایک استاد تھے، وہ فرماتے تھے کہ عورتوں کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے دروغ النساء، عورتوں کا جھوٹ۔ یہ عورتوں میں اتنی باتیں مشہور ہوتی ہیں جس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، اور اصل میں اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ یہ صاف دل ہوتی ہے، عورتیں نیک دل ہوتی ہیں، صاف دل ہوتی ہیں، ہر کسی پر اعتماد کرتی ہیں، تو ان میں ایک کیفیت ہوتی ہے، ان کی جو طبیعت ہوتی ہے عورتوں کی، وہ انفعالی ہوتی ہے، اثر لینا۔ مرد کی کیفیت افعالی ہوتی ہے، اثر دینا، تو ہر بات کا وہ اثر لیتی ہے۔ اب جو ہے نا آنکھ جو ہے نا پھڑک رہی ہے، کہہ رہے کوئی مصیبت آ رہی ہے، کچھ مصیبت نہیں آتی۔ چپل الٹا ہو گیا، الٹا پڑے رہنے دو۔ اگر کسی کے لیے سیدھا کرو تو سیدھا کرو تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو۔ اگر چپل الٹا ہو تو کوئی قیامت نہیں آئے گی، 50 چپل الٹے ہو کچھ بھی نہیں ہوگا، چپل الٹا ہو گیا جی، رات کو جو ہے نا الو نے آواز دے دی، کچھ نہیں ہوتا۔ یہ تمام مشرکانہ باتیں ہیں۔ پاک پیغمبر کا ارشاد ہے، بخاری مسلم صحیح حدیث کی کتابیں، قرآن کے بعد لا سفر، سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ من بشرنی بالسفر بشرتو بالجنہ۔ حضور نے فرمایا جس نے خوشخبری دی کہ سفر کا مہینہ گزر گیا تو اس کو میں جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ جھوٹ ہے، یہ حدیث ہے ہی نہیں، موضوع روایت اسرائیلی ہے۔ ہاں صحیح حدیث بخاری مسلم کی کہ لا سفر، سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اوپر سے جنات اترتے ہیں، اور جن پر پیر نہ رکھو۔ جن کیا ہوتا ہے؟ لوگ جنات سے بھی ڈرتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ ڈرنا صرف اللہ سے ہے بس، اور کسی سے ڈرنا نہیں ہے۔ تو یہ غلط بات مشہور ہے، لا سفرا ولا حامتا، رات کو پرندے یا الو یا بلی یا کتے کا بولنا، اس میں کچھ نہیں ہے۔ ولا طیرا، اور بدشگونی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہتے ہیں لوگ کہ صبح صبح متھے لگ گئے جی، اب یہ نہ قرآن میں نہ حدیث میں ہے۔ چاہے کافر آپ کے سامنے ہے، سکھ یا ہندو یا مسلمان، صبح صبح کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ ہندوؤں کی باتیں ہیں، کہتے ہیں صبح صبح قرض مانگنے آ گئے،
سارا دن خراب گزرے گا. جواب یہ اگر صبح قرض دو گے تو اللہ خوش ہوگا, تو آپ کا کام اچھا چلے گا. کہ صبح صبح قرض مانگنے آ گئے, صبح صبح متھے لگ گئے, یہ لوگ کہتے ہیں. یہ باتیں نہ قرآن میں ہیں نہ حدیث میں ہیں, یہ غلط بات ہے. اسی طرح استخارہ کے حوالے سے میں نے آپ سے یہ بات کی کہ استخارہ خود کرنا پڑے گا, کسی اور سے نہیں کرانا پڑے گا. رات کو کرنا ضروری نہیں ہے, دن کو کسی ٹائم آپ کر سکتے ہیں. اور عجیب بات سنو, استخارہ کی لمبی دعا ہے وہ آپ پڑھیں, لیکن اگر آپ کو یہ دعا نہیں آتی ہے تو دیکھ کے پڑھیں. اگر پھر بھی نہیں آتی ہے تو اہدنا الصراط المستقیم پڑھیں. بس اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم. یہ بھی استخارہ ہے. یا یہ دعا پڑھیں, اللہم اغفر لی واغفر لی, اللہم اغفر لی واغفر لی, اللہم اغفر لی واغفر لی. میرا کام ہے استخارہ آپ کو بتانا, لیکن موضوع سے تھوڑا سا نکلوں گا تاکہ آپ کی اصلاح ہو جائے. ہم بیٹھے ہیں دین کو سیکھنے کے لیے. میرے پاس ایک آدمی آیا کہ مفتی صاحب میں حج کے لیے جا رہا ہوں, تو مجھے تو کوئی دعا نہیں آتی. کتابوں میں بڑی دعائیں لکھی ہیں, آپ حج کی کوئی کتاب اٹھائیں دعاؤں سے بھری ہوئی. میں نے اس کو کہا لبیک کی دعا آپ کو آتی ہے؟ اس نے کہا. میں نے کہا پورے حج میں کوئی دعا نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے ہی نہیں. پورا حج خاموشی سے کرو. اب کتنی غلط باتیں مشہور ہیں پوری دنیا میں, 99%. لبیک کی دعا آپ کو آتی ہے, یہ بھی نہیں آتی, آپ کا حج ہو جائے گا. خاموشی سے پورا حج کرو, حج ہو جائے گا. لیکن لوگوں میں کیا باتیں مشہور ہیں. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے, اللہ ہم سب کو عقل عطا فرمائے. اور یہ غلط باتیں مشہور ہونے کی وجہ سے جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں وہ دین سے بزن ہو جاتے ہیں کہ دین اتنا مشکل ہے. دین ہے آسان, الدین یسرن, دین آسان ہے, دین آسان ہے, تو ہم نے کیوں مشکل بنا دیا ہے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. تو استخارہ کے لیے 2 رکعت نفل ہے. استخارہ کی دعا ہے دن کو یا رات کو. اور کسی اور سے آپ استخارہ کرائیں, یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. ہاں کوئی اور آپ کے لیے دعا کر سکتا ہے. اب اگلی بات سنو, بہت اہم, وہ یہ کہ استخارہ سے بہتر مشورہ ہے. 2 رکعت نفل نہ پڑھیے, استخارہ کی دعا نہ پڑھیے, صرف مشورہ کیجیے. اب اس بات کو غور سے سنیے. استخارہ کریں گے سنت ہے, لیکن استخارہ سے بہتر مشورہ ہے, استشارہ, مشورہ لینا. مثلا وہ یہ ہے کہ ایک رشتہ آیا ہوا ہے, ایک رشتہ آیا ہوا ہے کسی لڑکے کا, ایک گھر میں لڑکی کے پاس رشتہ آیا ہوا ہے. اب مشورہ یہ کہ سارے گھر والوں کو بٹھاؤ کہ ہم رشتہ دے دیں یا نہ دے دیں. اکثریت جو مشورہ دے دے اس پر عمل کرو, نمبر 1. دوسری بات یہ کہ محلے کے امام صاحب, دن رات وہ وہاں ہوتا ہے, محلے کو جانتا ہے, ان سے پوچھو, محلے والوں سے پوچھو کہ لڑکا کیسا ہے. اگر سب رائے دے دے کہ اچھا ہے, اپنے کام سے کام رکھتا ہے, باقی ہر ایک میں غلطیاں ہیں, مجھ میں بھی غلطیاں ہیں, داغ داغ مت کو سب داغدار ہیں, بے داغ بس وہی جو پروردگار ہے, کیفی جو چلے گا اسے ٹھوکر ہی لگے گی, غلطی سے بری فطرت آدم تو نہیں ہے, کلکم خطاؤن, تم سارے کے سارے گناہگار ہو, بہترین گناہگار وہ ہے جو توبہ کرے. اب آپ مشورہ کریں گھر میں اور باہر, گھر میں اور باہر آپ مشورہ کریں کہ بھائی ہم یہ کام کریں یا نہ کریں, رشتہ اس لڑکے کو دے دیں یا نہ دے دیں. یہاں ایک اور بات بھی آپ کو بتاتا چلوں, 10 جگہوں پر غیبت اور جھوٹ جائز ہے, بلکہ ثواب ملتا ہے. اس پر الگ موضوع پر میں بات کروں گا انشاءاللہ. علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف کی شرح جلد نمبر 2 میں لکھا ہے کہ 10 جگہوں پر غیبت اور یہ جھوٹ بولنا یہ جائز نہیں ہے, بلکہ کیا ہے, ثواب ہے. کیا ہے, ثواب ہے. اس کی 2 مثالیں دیتا ہوں, 8 پھر کبھی پھر دوں گا. اس کی مثال اس طرح لے لیجئے, قرآن میں ہے, فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی مر رہا ہے جنگل میں یا ہاسپٹل میں, اور اس کے سامنے 2-3 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ فرماتے ہیں, وہ کہتا ہے میں تو مر رہا ہوں, فلانے کو قتل کرنا ہے. اچھا, وہ کوئی بدماش ہے یا بدعمل ہے, میرے بچوں پر لازم ہے کہ فلانے کو قتل کرنا ہے. اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اس نے جو وصیت کی نا, سننے والے اس کو تبدیل کرے اور کہے, اللہ خود فرماتے ہیں کہ کہو کہ اس نے وصیت کی ہے کہ اس کو قتل مت کرو, اس کو قتل مت کرو. ان اللہ غفور رحیم, اللہ مغفرت والی ذات ہے اور مہربان ذات ہے, تو اس کی جان کیا ہو جائے گی, بچ جائے گی. والد مر رہا ہے, ایسے مر رہا ہے, مرتے ہی اس نے کہا میرے بیٹوں کو کہو کہ میرے بھائی اور میرے بھتیجے جو ہیں ان سے بات نہیں کرنی ہے.
اگر ان میں کوئی غلط بات نہ ہو تو وہ غیر آدمی بچوں کے پاس یہ نصیحت لے جائے کہ میں نے ان کو معاف کر دیا ہے اور آپ ان سے بات چیت جاری رکھیں. یہ پاک رب کا ارشاد ہے. دوسری بات یہ ہے کہ فارسی کا مقولہ ہے کہ دروغ برائے مصلحت بہ است. دروغ برائے مصلحت بے است. میری والدہ جو تھی وہ ڈاکٹر تھی، تو ان کا جو ہار تھا، بڑا ہار تھا سونے کا 6 تولے کا، تو اس کے اوپر جو پتریاں تھی اس پر یہ لکھا ہوا تھا، مجھے یاد ہے کہ دروغ برائے مصلحت بے است، راہ راست برو اگرچہ دور باشد. کہ سیدھے راستے پر جاؤ چاہے دور ہو، اور مصلحت کے لیے جھوٹ بولنا یہ اچھی بات ہے. ہاں، اس لیے کہتے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان طلاق ہو رہی ہے، یہ جھگڑا پیدا ہو گیا اور طلاق ہو رہی ہے. اب کسی بات پر درمیان میں ایک آدمی گھس آئے اور جھوٹ بول کر میاں بیوی کو ملائے، تو اگر طلاق اگر نہ ہو جائے تو اگرچہ اس نے جھوٹ بولا لیکن اس کو ثواب ملے گا اور گناہ نہیں ملے گا. دروغ برائے مصلحت بے است. مصلحت کے لیے جھوٹ بولنا یہ بہتر ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ جو وصیت سنے تو وہ کیا کرے؟ جو وصیت سنے تو وہ صحیح بات نہ لے جائے جو اس نے کہی ہے. کیوں؟ اس میں نقصان ہے، بلکہ وہ بات کہے جس میں امن ہو، چین ہو، محبت ہو اور سکون ہو. تو مشورہ کیجئے اور مشورے پر جو ہے نا آپ عمل کیجئے. استخارہ پر ہماری بات چل رہی تھی کہ استخارہ کا معنی ہے اللہ سے خیر طلب کرنا، غیب کی خبر حاصل نہ کرنا. دن کو کرو یا رات کو، خواب کا نظر آنا ضروری نہیں ہے. خواب نظر آ جائے تو عالم سے پوچھ لو، اور خود کرنا پڑے گا، یہ سنت ہے، اس سے بہتر مشورہ ہے. اور دن کو یا رات کو کسی ٹائم آپ استخارہ کر سکتے ہیں. یہ بات چل رہی تھی. پھر یہ بات چلی کہ استخارہ سے افضل جو ہے نا کیا ہے؟ مشورہ ہے. اور مشورہ گھر والوں سے کرو، جہاں سے رشتہ آیا ہے یا جہاں پر آپ دکان کھولنا چاہتے ہیں تو وہاں کے لوگوں سے، آگے پیچھے دوستوں سے آپ مشورہ کیجئے، اور جو ساتھی زیادہ جس طرف ہوں تو آپ اس پر چلیے. مشورے کے حوالے سے یہ بات بھی چلی کہ اگر آپ کسی سے مشورہ کریں تو المستشار، اس کو کہتے ہیں المستشار، کہ جس کے ساتھ آپ بیٹھ کر مشورہ کریں تو لازم ہے کہ وہ آدمی امانت سے، دیانت سے، اور اس کے دل میں جو ٹھیک بات ہو وہ آپ کو بتائے اور اس میں وہ خیانت نہ کرے. اس لیے کہ مشورہ بھی جو ہے کیا ہے؟ ایک امانت ہے. تو آپ غلط بات نہ بتائیں. مثلا وہاں پر کپڑے کا کاروبار صحیح چلتا ہو، آپ کہیں مت آئے جی نہیں چلتا ہے، یہ جھوٹ ہے. جس سے مشورہ کیا جا رہا ہے، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کے پاس امانت ہے، تو وہ کس پر عمل کرے؟ وہ امانت پر عمل کرے اور صحیح مشورہ دے. تو یہ بھی میں نے بتایا کہ 10 جگہ ایسی ہیں، علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح مسلم میں فرماتے ہیں کہ وہاں پر جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے بلکہ ثواب ہے. اس کی چند مثالیں میں نے پیش کر دی کہ اگر کوئی آدمی وصیت کرے کہ فلانے آدمی کو قتل کرو، جس نے وہ وصیت سن لی وہ جا کے اس کو بتائے کہ اس کو قتل مت کرنا. اللہ فرماتے ہیں فمن خوف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم. اسی طرح غیبت بھی جائز ہے بعض موقعوں پر. اور وہی بات چل رہی وہ یہ ہے کہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ ہم اپنی بیٹی فلانے آدمی کو دے رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اب وہ جو آدمی ہے، وہ جو لڑکا ہے آپ کے محلے میں رہتا ہے، وہ بدعمل ہے، ڈرنکر ہے، شرابی بدکار ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ وہ اس طرح ہے، تو شریعت کیا کہتی ہے کہ آپ اس کو بتائیں، غیبت کریں، آپ بولیں کہ یہ بدعمل ہے، بد کردار ہے. کیوں؟ یہاں اگر آپ غیبت نہیں کریں گے تو بعد میں لڑکی کی زندگی اجیرن اور نقصان دہ ہو جائے گی اور گناہ آپ کو ملے گا. تو یہاں پر غیبت کرنا کیا ہے؟ جائز ہے. قرآن میں 6 پارہ پہلا صفحہ پہلی لکیر میں کیا ہے؟ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ غیبت مت کرو. لیکن اگر آپ مظلوم ہیں تو آپ پولیس اور تھانے دار کے سامنے غیبت کر سکتے ہیں کہ فلانے کو پکڑو.
بات ٹھیک ہو گئی نہیں ہو گئی؟ تو بعض جگہوں پر غیبت جو ہے نا اور جھوٹ جو ہے نا اس پر باقاعدہ ثواب ملتا ہے. دو جماعتیں آپس میں لڑ رہی ہیں، میاں بیوی کی عنقریب طلاق ہونے والی ہے، کسی پر کوئی بات آ رہی ہے اور وہ اس بات سے مکر جائے اور دونوں خاندانوں کو ملائے تو یہ اچھا ہے، تاکہ دونوں خاندان مل جائے اور لڑائی ختم ہو جائے اور امن ہو جائے، تو یہ ضروری ہے. بہرحال تو استخارہ میں مشورہ بہت اہمیت رکھتا ہے، اور مشورہ استخارہ سے کیا ہے؟ افضل ہے، لہذا آپ مشورہ کریں گے. اس پر آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں. لطیفہ یہ ہے، یہ جو غلط لوگ بیٹھے ہوئے ہیں استخارہ کرواتے ہیں اور کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. لطیفہ یہ کہ ہمارے استاد ہیں کراچی میں، وہاں صدر میں امام ہیں حضرت مولانا عطا الرحمان صاحب، وہ ہمارے استاد ہیں. تو ان کے پاس ایک آدمی آئے اور ان کو کہا کہ عصر کی نماز کے بعد مجھے 5 منٹ چاہیے اور میں نے آپ سے جنا استخارہ کے بارے میں کوئی بات کرنی ہے. بہرحال نماز ہو گئی، وہ ان کے کمرے میں آئے اور بیٹھے. کیا بات ہے بھائی؟ انہوں نے کہا میں نے استخارہ کروانا ہے آپ سے. میرے استاد نے کہا استخارہ تو خود کرنا پڑتا ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ استخارہ پڑھیے، 2 رکعت نفل پڑھیے اور جیب میں پیسے ڈالیے اور گاڑی خرید لیجیے. اس نے کہا میں نے گاڑی خریدنی ہے. تو کہ نہیں نا مولانا صاحب، ایک اور بات ہے، مجھے فلانے آدمی نے استخارہ کر کے بتایا ہے کہ 1 سال تک آپ نے گاڑی نہیں خریدنی، آپ کے لیے بہت برا ہے. 1 سال کے لیے آپ نے گاڑی نہیں خریدنی ہے، آپ کے لیے بہت برا ہے. تو میرے استاد نے اس کو کہا کہ جس نے آپ کو کہا کہ 1 سال تک آپ نے گاڑی نہیں خریدنی ہے، وہ پیغمبر ہے، خدا ہے، نبی ہے، اس کو اوپر سے وہی آئی. کل کی خبر وہ کیسے جان گیا؟ وہ تیرا دشمن ہے، 1 سال آپ کو پیدل پھیراتا گیا. جاؤ گاڑی خریدو یار. تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ استخارہ کیجئے اور مشورہ کیجئے اور وہ کام کر لیجئے. ہاں، یہاں ایک اور بات قابل غور ہے، آپ نے وہ کام کر لیا، نقصان ہو گیا. جواب الخیر فیما وقع، جو واقع ہو جائے اس میں خیر ہوتا ہے. دیکھو مشکاۃ لسانی کی روایت ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک کام نہیں ہوا ہے، ایک مصیبت نہیں آئی ہے، ایک پریشانی نہیں آئی ہے، اور اس کے نہ آنے کے لیے آپ سرتوڑ کوششیں کر رہے ہیں کہ وہ پریشانی نہ آئے، وہ مصیبت نہ آئے. اسباب، وجوہات، حالات کو دیکھ کر بچو کرتے ہیں، یہ شریعت میں جائز ہے اور ضروری ہے. لیکن ایک بات ہو گئی نا، ایک بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب یہ نہیں بولنا چاہیے اگر یہ نہ جاتا نا، یہ اس طرح نہ ہوتا نا، اور فلانا نہ ہوتا نا، اور اس طرح نہ ہوتا نا تو اچھا ہوتا. جو بات ہو گئی یہی تقدیر تھی، لہذا اب اس پر راضی ہو جاؤ. رضا بالقضاء، تقدیر پر کیا ہونا؟ راضی ہونا. اب یہ نہ کہنا کہ یہ اگر نہ ہوتا تو اچھا ہوتا، یہ نہ جاتا تو اچھا ہوتا، امی نے کیوں چھوڑا، دروازہ کیوں بند نہیں کیا، فلانی 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 بات ہے، بھائی ساتھ کیوں نہیں گیا، امی ساتھ کیوں نہیں گئی. اب جو ہو گیا سو ہو گیا، بات ختم. اللہ کو یہ منظور تھا. ہاں بچہ بھی چھوٹا ہے، اس کو لے جاؤ، اس کو اسکول لے جاؤ، اس کا خیال کرو، ہاں پرہیز کرو، اسباب اختیار کرو، وجوہات اختیار کرو، حالات کو دیکھو. لیکن ایک کام ہو جائے نا، الخیر فیما وقع، جو واقع ہو جائے اس میں کیا ہوتا ہے؟ خیر ہوتا ہے. تو اس میں پھر اگرچہ مگرچہ لیکن چمے گوئیاں بات چیت لما پل لما یہ مت مارو. بس کہو اللہ کو یہی منظور تھا سو وہ ہو گیا جو اللہ کو منظور تھا. لہذا استخارہ کے بعد جو افضل چیز ہے وہ ہے کیا؟ مشورہ کرنا. مشورہ کس سے کرو گے؟ خواب کی تعبیر کس سے پوچھو گے؟ جو عقل مند ہو، لبیب ہو، علیم ہو، مسئلے کو جانتا ہو اور دین کو جانتا ہو اور ہوشیار ہو، تو اس سے آپ نے مشورہ بھی کرنا ہے اور خواب کی تعبیر بھی پوچھنی ہے. ہر ایک سے نہ خواب کی تعبیر پوچھنی ہے، ہر ایک سے نہ مشورہ کرنا ہے. مشورہ کے لیے اپنے لوگ ہیں، استخارہ کے لیے اپنے لوگ ہیں کہ ان سے آپ مشورہ کیجئے جو علم رکھتے ہوں، 2 باعمل ہو، 3 متقی ہوں، 4 مخلص ہوں،
ان سے آپ نے مشورہ کرنا ہے، ان سے آپ خواب کی تعبیر پوچھیں۔ بہرحال ان باتوں پر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ شریعت ہمارے لیے آسان ہوگی، لیکن ہم نے شریعت کو کیا بنا دیا ہے؟ مشکل بنا دی ہے۔ اس پر ایک اور بات آپ کو سناتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بہت لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ 2-2 لاکھ 1.25 لاکھ وظیفے کرتے ہیں اپنے مقصد کے حصول کے لیے، دیکھو، لیکن فجر کی نماز نہیں پڑھتے۔ وظیفے 5 لاکھ نماز کی غیر حاضری، وظیفے 3 لاکھ گناہوں سے بچتے نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ میں سب سے بڑا عابد بننا چاہتا ہوں، سب سے بڑا عابد، تو حضور نے کیا جواب دیا، کیا مشورہ دیا؟ اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ آپ گناہوں سے بچیں، آپ گناہوں سے بچیں تو آپ سب سے بڑے عابد ہیں اور سب سے بڑے نیک آدمی ہیں، تو گناہوں سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اصل چیز ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ تو 1.25 لاکھ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ وظیفے کرتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہیں۔ اب قرآن کی جو تلاوت ہے وہ کیا ہے؟ وہ گویا کہ ایک طرف روسٹڈ مرغی ہے اور دوسری طرف دال ہے، ابلا ہوا دال ہے، تو آپ کیا کھائیں گے؟ ظاہر بات ہے روسٹڈ مرغی کھائیں گے۔ جب قرآن موجود ہے تو آپ ایسے وظیفے، ایسے اوراد جس کا کوئی حوالہ، کوئی ریفرنس دیکھیں۔ یہ بات غور سے سننے کی ہے اور یاد کرنے کی ہے اور توجہ کی ہے کہ کوئی بھی آپ وظیفہ اور درود نہ پڑھیں جب تک اس کے نیچے ریفرنس اور حوالہ نہ ہو۔ بس بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ترمذی میں ہے، ابو داؤد میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، نسائی میں ہے، تو تب یہ مسئلہ ہے کہ ریفرنس مصنف ابو بکر و ابی شیبہ میں ہے اور مصنف عبد الرزاق میں ہے، یا ایسی کتاب جو مستند ہو، تو اس میں آپ حوالہ دیکھیں، آپ جو ہے نا کوئی وظیفہ اور درود پڑھیں، بغیر حوالے کے جو ہے نا کوئی وظیفہ اور درود نہ پڑھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر بھی رشتہ دیا ہے، جیسے عثمان رضی اللہ عنہ کو دیا اور قریبی کو بھی دیا ہے، جس طرح علی رضی اللہ عنہ کو فاطمۃ الزہرا دے دیا۔ لہذا رشتہ قریب اور بعید میں دونوں میں ٹھیک ہے۔ صحابہ نے قریب میں بھی رشتے کیے ہیں اور بعید میں بھی کیے ہیں، لہذا یہ بات ٹھیک ہے۔ ایک حدیث جو ہے وہ حضرت شیخ الحدیث اور مصر کے بہت بڑے امام ناصح علوان نے نقل کی ہے کہ جہاں پر متعدی امراض کا خطرہ ہو، متعدی امراض کا خطرہ ہو، اور اپنے رشتہ دار کو آپ اگر بچی دے دیں اور متعدی امراض کا خطرہ ہو اور ڈاکٹر مشورہ دے، تو وہاں پر رشتہ نہیں دینا چاہیے۔ یہ تو ڈاکٹری بات ہے، ناصح علوان نے بھی نقل کی ہے رحمت اللہ علیہ۔ اولاد کی تربیت ان کی اچھی کتاب ہے، سب سے اونچی کتاب اولاد کی تربیت کی ناصح علوان کی ہے عربی میں۔ اس کا ترجمہ جو ہے وہ حضرت مولانا ڈاکٹر حبیب اللہ مختار رحمہ اللہ، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے 2 جلدوں میں، بڑی اچھی کتاب ہے۔ اس میں باقاعدہ حدیث موجود ہے کہ بچوں میں بیماریاں اس سے منتقل ہو جاتی ہیں۔ وہ کب؟ جب ڈاکٹر مشورہ دے۔ وہ کب؟ جب متعدی امراض ہو۔ وہ حضور نے غیر میں بھی رشتہ دیا ہے، حضرت عثمان۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کانت لی ثالثۃ لزوجتها، اگر میری تیسری بیٹی ہوتی تو اے عثمان میں آپ کو وہ بھی دے دیتا۔ ایک روایت میں آتا ہے لو کان لی 70 بنتا، اگر میری 70 بیٹیاں ہوتی اور ایک ایک آپ کی بیوی انتقال کر جاتی تو میں بار بار آپ کو ایک ایک بیٹی دیتا۔ یہ غیر ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اپنی کزن کو دے دیا رشتہ، اور اس سے حسن اور حسین پیدا ہوئے، اور زبردست قسم کے اونچے جہادی کمانڈر اور عظیم صحت مند، اور ان کے درمیان سال کا وقفہ ہے، سال حسن اور حسین میں سال کا وقفہ ہے۔ بہرحال صحت مند بھی، نہایت ہی خوبصورت بھی، نہایت ہی نڈر بھی، اور بالکل بیماریوں سے پاک صاف۔ تو قریب میں بھی ٹھیک ہے، بعید میں بھی ٹھیک ہے۔ قریب ہی میں دینا چاہیے، یہ بات غلط ہے۔ بعید ہی میں دینا چاہیے، یہ بات غلط ہے۔ صحیح بات یہ کہ آپ کی مرضی ہے، جہاں پر دے، جہاں ڈاکٹر مشورہ دے اور اس پر حدیث بھی موجود ہے، تو وہاں پر آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟
یہ بات ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب تقوی نہ ہو، دین نہ ہو، اللہ کا ڈر نہ ہو، دین کا علم نہ ہو تو جھگڑا تو ہوگا، جھگڑا تو ہوگا. لہذا ہمارے گھروں میں دین نہیں ہے. اصل بات یہ ہے. صبح شام ہمارے کیسے گزرتے ہیں؟ صبح بچے اٹھتے ہیں، نماز پڑھی یا نہیں پڑھی؟ نہ، بس ناشتہ کیا، اسکول کے لیے تیاری کی، اسکول چلے گئے، واپس آئے، کھانا کھایا، آرام کیا، آرام کے بعد ٹیفن کے لیے چلے گئے، واپس آئے کھیل کھیلے، اس کے بعد انہیں کھانا کھایا، ہوم ورک کیا اور سو گئے. دینی تربیت کہاں چلی گئی؟ دینی تربیت تو ہے ہی نہیں. لہذا اختلافات جو پیدا ہوتے ہیں وہ تقوی نہ ہو. اگر تقوی و اللہ کا ڈر ہو تو اختلافات پیدا نہیں ہوتے ہیں. مین پوائنٹ یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب عورت میں 3 صفات ہونا، عورت میں، اس گھر میں کبھی بھی لڑائی نہیں ہوگی. عورت میں 3 باتیں آ جائیں. میں ایک مرتبہ اس پر تقریر کر رہا تھا کہ عورت میں 3 باتیں آ جائیں تو جھگڑا نہیں ہوگا. اور کسی نے سوال کیا اور مرد میں؟ تو میں نے کہا بیٹے کو نصیحت کی جاتی ہے، نانے کو نہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو چھوٹے کو نصیحت کی جاتی ہے، بڑے کو بھی نصیحت ہے، وہ الگ موقع ہے. عورت میں 3 صفات ہونا، کبھی بھی لڑائی نہیں ہوگی. نمبر 1 تقوی، اللہ کا خوف، قرآن و حدیث پر عمل. دوسری بات خدمت، سست نہ ہو، گھر کا کام کرے اور شوق سے کرے اور محبت سے کرے. اور تیسری بات خاموشی. تقوی، خدمت اور خاموشی، یہ 3 صفات عورتوں میں آ جائے نا، تمام لڑائیاں ختم، تمام جھگڑے ختم. لیکن یہ پیدا کیسے ہوں گی؟ اس کے لیے ماحول کی ضرورت ہے، اس کے لیے تربیت کی ضرورت ہے. میں آپ کو یہ بات بھی یہاں بتاتا چلوں کہ جو ایف ایم ہے نا، دائیں بائیں آگے پیچھے مت سنو، سارا گند ہے. ہاں، گانے بجانے اور گندی تربیت ہماری ہوتی ہے. میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ یہ جو ایف ایم ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے بٹن مت گھمائیں، گند ہی گند ہے. اور اپنے آپ کو گناہگار مت کریں. الغنا رقیت الزنا، گانے بجانے بدکاری کے منتر ہیں. الغنا ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. گانے بجانے دل میں منافقت ایسا اگاتے ہیں جس طرح پانی کھیت کو اگاتا ہے. یہ روح کی غذا نہیں ہے، یہ شیطانی روح کی غذا ہے. جب سے میں بالغ ہوں آج تک نہ ڈرامہ دیکھا ہے اور نہ میں نے گانا سنا ہے، اور میں بہت خوش ہوں. یہ کون سی بات ہے؟ انفارمیشن ٹیکنالوجی الگ ہے اور فحاشی اور بے حیائی الگ ہے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. تو میں یہ نصیحت کروں گا کہ اپنے گھر میں تقوی کا ماحول بنائیں، تو خدمت کا ماحول بنائیں. 3 خاموشی کا ماحول بنائیں. عورت کو سمجھاؤ تو اکیلے سمجھاؤ، لوگوں کے سامنے نہیں، وہ جواب دیتی ہے. عزت نفس کو نقصان نہ پہنچاؤ. گھر والوں کو، ابو جی کو یہ نصیحت کروں گا کہ وہ جب گھر تشریف لائیں تو سلام کریں. سلام کرتے ہی گھر میں سلامتی آ جاتی ہے. سلام تو کرتے نہیں ہیں، سلام کر کے آئیں اور ہنسمکھ ہو کر آئیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب بھی حضور گھر آئے میں نے ان کے چہرے کو دیکھا تو ہنسمکھ دیکھا. ہنسمکھ دیکھا کیوں؟ اس سے دل کو تازگی ملتی ہے، دل خوش ہوتا ہے. وَإِنَّ مِنَ الصَّدَقَةِ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ. یہ صدقہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے ملو تو ہنسمکھ ہو کر ملو. لہذا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کتنے سخت ہیں سب کو معلوم ہے. حدیث میں آتا ہے وہ گھر میں جاتے نا اس طرح ہوتے تھے جس طرح بچہ. یقین جانیے کہ ہمارے گھر میں 4 بھانجیاں ہیں اور میری 2 بہنیں ہیں. بڑا گھر ہے ہمارا اور گھر والے ہیں. آج تک لڑائی نہیں ہوئی. کیوں؟ ہم پڑوسی کی لڑائی پر خوش نہیں ہوتے ہیں، نہ اس کا تماشا دیکھتے ہیں، نہ غیبت اور چغلی کرتے. کوئی غیبت کرے نا چپ خاموش. جس کی ہمارے ساتھ نہیں بھی لگتی ہے، میرا بچہ ہو اور وہ ایسا آدمی جو میرے سے بغض یا حسد کرتا ہے، برتن قریب ہو تو کھڑکتے ہیں، نہیں ادب سے نام لینا، تمہارا بڑا ہے. ہم اس کو شریک کرتے ہیں، تب تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آتی ہے. ابو گھر آئے تو کہے السلام علیکم. کیا کہے؟ السلام علیکم. اور ہنسمکھ ہو کر آئے اور گھر والوں کو ٹائم دے. ہم کیا کرتے ہیں گلی کے نوکروں میں، آگے پیچھے، دکانوں میں، دفتروں میں ایویں کھڑے ہوں گے، بد نظری کریں گے، گھر کو ٹائم نہیں دیتے ہیں. اس سے سارا کام خراب ہو جاتا ہے. یہ ضروری ہے کہ ہم گھر کو ٹائم دیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ. اپنے گناہوں پر رو
رو اور چاہیے کہ آپ کا گھر آپ کے لیے کھلا ہو. کیا مطلب؟ سین بڑا ہو؟ نہیں، آپ کو گھر میں سکون حاصل ہو، گھر میں بیٹھو، گھر میں زیادہ وقت گزارو. کالج، یونیورسٹی، دفتر، دکان، مسجد، مدرسہ ٹھیک. اس کے علاوہ فضول زندگی میں مجھے یاد پڑتا ہے 36-37 سال ہو گئے میں کسی چوک پر 5 منٹ کھڑا نہیں ہوا کبھی بھی. غیبت ہو جاتی ہے، بدنظری ہو جاتی ہے، گناہ ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. تو ابو جی گھر آئے، سلام کرے اور ہنسمکھ ہو کر آئے اور برداشت کرے. چھوٹا برداشت کرے گا، بیوی برداشت کرے گی. اور اچھے طریقے سے رہیں، گھر کو ٹائم دیں، محبت سے رہیں. ہاں، اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو آدمی تواضع اور عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو عزت و عظمت عطا فرماتے ہیں. اور جو تکبر کرتا ہے وضعہ اللہ، اللہ اس کو ذلیل کرتا ہے. لہذا ابو جی کے لیے نصیحت ہے کہ سلام کرے، ہنس مکھ ہو کر آئے اور پیار محبت سے رہے اور گھر کو ٹائم دیں. اور اماں جی کو یہ نصیحت ہے کہ وہ تقوی اختیار کرے، خاموشی اختیار کرے، خوب خدمت کریں، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا. ماننے کا مسلمان کا کیا مانا ہے؟ مسلمان ماننے والا. ہم میں ماننے کا جذبہ پیدا ہو جائے نا، لڑائیاں ختم. عورت میں یہ بات پیدا ہو جائے نا، وہ اپنے آپ کو بیوی سمجھے، خاوند نہیں، لڑائیاں ختم. کہ میں بیوی ہوں، شوہر نہیں ہوں، لڑائیاں ختم. انشاءاللہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. استخارے پر بات چل رہی تھی. قرآن کی آیت اور 3 حدیثیں میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی، اور غلط کنسپٹ جو ہمارے دماغوں میں بن چکا ہے استخارہ کے حوالے سے، اس پر تفصیلی گفتگو ہو گئی. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ استخارہ کا معنی ہے اللہ سے خیر طلب کرنا. 2 رکعت نفل پڑھیے، استخارے کی دعا پڑھ لیجیے کتاب سے، کوئی بات نہیں، دن کو، رات کو، کسی بھی ٹائم. اور استخارہ خود کرنا پڑے گا، کسی اور سے نہیں. کسی اور سے آپ دعا کی درخواست کر سکتے ہیں، لیکن استخارہ خود کرنا پڑے گا. اس میں خواب کا نظر آنا ضروری نہیں، اگر آ جائے تو ٹھیک ہے. استخارہ 1 بار کرو، 7 بار کرو، 10 بار کرو، جائز تو ہے، جائز تو ہے، دعا ہے، کرو، بار بار کرو. لیکن ضروری نہیں ہے کہ رات کو کسی سے بات نہ کرو، جی سو جاؤ دائیں طرف، نہ، ضروری نہیں، سنت بھی نہیں، ایسی بات نہیں. تو استخارہ ہم کریں گے اس لیے کہ اللہ سے خیر طلب کریں. غیب کی خبر حاصل کریں یا کل کی بات ہم کو معلوم ہو جائے، نہ، اس کے لیے استخارہ نہیں کرنا پڑتا. اور استخارہ سے افضل جو ہے وہ ہے مشورہ. آپ مشورہ کیجئے، جہاں سے رشتہ آ جائے وہاں کے لوگوں سے معلوم کیجئے کہ وہ کیسے لوگ ہیں. کہیں پر دکان آپ نے کھولنی ہے تو وہاں پر جانا آپ معلومات کریں، آگے پیچھے دائیں بائیں اچھے لوگوں سے. تو مشورہ جو ہے وہ استخارہ سے افضل ہے. استخارہ بھی کریں گے اور مشورہ بھی کریں گے. ہاں، خواب نظر آئے تو عالم سے پوچھ لیں گے. لیکن یہ بات سن لو کہ استخارہ جو ہے حرام اور فرض کے بارے میں نہیں ہوتا. یہ بہت اہم بات ہے. استخارہ جو ہے وہ حرام اور فرض کے بارے میں نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، حج کروں یا نہ کروں، عمرہ کروں یا نہ کروں، حرام سے بچوں یا نہ بچوں، گناہ سے بچوں یا نہ بچوں، کل سے میں برقع پہنوں یا نہ پہنوں، کل سے میں پردہ شروع کروں یا نہ کروں. تو یہ بات نہیں چلے گی. ہاں، حرام اور فرض میں استخارہ نہیں ہوتا ہے. استخارہ جائز کام میں ہوتا ہے کہ یہ کام میں کروں کہ نہ کروں، اللہ تعالیٰ اس میں خیر ڈال دے، اس کے لیے استخارہ کیا جاتا ہے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. بہرحال استخارہ کے حوالے سے یہ باتیں میں بار بار کروں گا، اس لیے کہ غلط کنسپٹ بن چکا ہے استخارہ کے حوالے سے. بار بار کروں گا، آپ نے تنگ بھی نہیں ہونا ہے. دوبارہ جب کروں گا تو نئے ساتھی سن لیں گے، آپ بھی آگے پہنچائیں. خواب کی بات بھی چلے گی، وہ رہ گئی کہ خواب کب ٹھیک ہوتا ہے اور کون سا خواب ٹھیک ہوتا ہے، کون سا ٹائم ہے اس کے لیے، تعبیر کا کیا ٹائم ہے اور کس سے پوچھو گے، شریعت کا تقاضا کیا ہے. اس پر بات چلے گی انشاءاللہ، آئندہ بھی چلے گی. اور استخارہ، خواب، تعبیر اور مشورہ، اس پر آئندہ ہی بات چلے گی. اور یہ باتیں بار بار آئیں گی. اور اس کے درمیان آپ فون بھی کر سکتے ہیں اور میرے موبائل پر میسج بھی کر سکتے ہیں. میسج افضل ہے اس لیے کہ وہ مختصر سی بات ہو جاتی ہے. خواب جو ہے نا جو ہوتا ہے
اس پر آدھا گھنٹہ لوگ لگا لیتے ہیں، میں نے اس طرح دیکھا اور پھر اس طرح دیکھا. اگر 3 میسیجز کیے جائیں یا 2 تو بات بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.